يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. امامت کی قسموں میں سے دلائل کی روشنی میں جن اقسام کو اہل علم نے اپنی کتابوں میں اکٹھا کیا ہے ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ غلام بھی امامت کر سکتا ہے. غلام اور آزاد میں بہت سارے احکام میں آپ کو فرق نظر آئے گا، لیکن واضح رہے کہ امامت کرنے میں، مقتدیوں کی امامت کرنے میں اس کے ساتھ کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ جیسے آزاد امامت کر سکتا ہے ایسے ہی غلام بھی امامت کر سکتا ہے، اگر اسے قرآن زیادہ یاد ہو اور امامت کی دیگر جو شرطیں ہیں وہ چیزیں اگر پائی جاتی ہوں اس کے اندر تو وہ بلا شبہ امامت کر سکتا ہے. تو غلام دونوں طرح کا غلام، ایک وہ غلام ہوتا ہے جو غلامی میں رہتا ہے، ابھی غلام ہی ہوتا ہے، اور ایک وہ غلام ہوتا ہے جسے آزاد کر دیا گیا ہوتا ہے. جو آزادی سے پہلے کی غلامی یعنی غلامی کی حالت میں ہوتا ہے اسے ظاہر ہے کہ عبد کہا جاتا ہے، غلام، اور ایک مولا ہے جسے آزاد کردہ غلام کہا جاتا ہے، یعنی غلامی سے وہ نکل چکا ہے. تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دونوں صورتوں میں جب وہ غلام رہے تب بھی اور غلامی سے نکل گیا ہو تب بھی کوئی اس میں عیب دونوں صورت میں نہیں ہے، اس معنی میں کہ وہ امامت کر سکتا ہے. تو ان کی امامت درست ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ جب مہاجرین قباء تشریف لائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے، ہجرت مدینہ سے پہلے جو لوگ آ چکے تھے، اوائل جو مہاجرین تھے یعنی سابقین جو تھے، وہ جو آئے تھے، انہیں مدینے میں حضرت سالم مولا ابی حذیفہ یعنی ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام جن کا نام سالم تھا وہ امامت کراتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان دونوں میں زیادہ قرآن انہی کو یاد تھا، یعنی ابو حذیفہ بھی تھے لیکن ابو حذیفہ سے زیادہ قرآن خود سالم کو یاد تھا، اس لیے وہ سارے لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے. تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں مولا کہا گیا ہے، مولا ابی حذیفہ، اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ یہ حقیقت میں ابو حذیفہ کے نہ تو غلام رہے ہیں اور نہ ابو حذیفہ کے غلامی سے، ابو حذیفہ کے پاس غلام رہنے کے بعد آزاد کیے گئے ہیں کہ وہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام کہے جائیں، لیکن اس کی ایک وجہ ہے. بہرحال آگے وہ وجہ آ رہی ہے اس کی وضاحت. دوسری روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ سالم مولا ابی حذیفہ، مولا آزاد کردہ غلام کو کہتے ہیں، ابو حذیفہ کے جو آزاد کردہ غلام ہیں سالم، یہ اوائل مہاجرین کی امامت کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے اور بڑے بڑے صحابہ کرام بھی تھے ان کے اندر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم، ابو سلمہ، زید اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ کبار صحابہ بھی موجود تھے، لیکن قرآن زیادہ یاد جن کو تھا وہ یہی تھے، سالم ہی، ان کو ہی سب سے زیادہ قرآن یاد تھا. اس لیے یہ سارے صحابہ کرام کی، اوائل مہاجرین اور سارے صحابہ کرام کی جو بھی تھے ان سب کی وہ امامت کیا کرتے تھے. یہ دلیل ہے واضح طور پر کہ غلام بھی امامت کر سکتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، آپ سے ذکر کروں کہ سالم نے جو امامت کرائی ہے صحابہ کرام کی، اوائل مہاجرین کی، یہ آزادی ملنے کے بعد نہیں کرائی ہے، بلکہ جب وہ غلام تھے اپنے آقا کے اس وقت انہوں نے امامت کرائی ہے. یہ دراصل ایک انصاری خاتون تھی، ایک انصاری خاتون کے غلام تھے اور انصاری خاتون نے انہیں آزاد کر دیا تھا، لیکن امامت جو کرائی ہے وہ غلامی کے وقت امامت کرائی ہے. بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ غلام ایک انصاری خاتون کے تھے اور انصاری خاتون نے ان کو آزاد کیا تھا تو وہ مولا اس عورت کے مولا ہوں گے، یعنی اس عورت کے آزاد کردہ غلام کہلائیں گے، تو آخر وہ ابو حذیفہ کے غلام کیوں کہلاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو حذیفہ کے پاس یہ آزاد ہونے کے بعد مستقل طور پر ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ رہے اور مستقل طور پر انہی کے ساتھ میں رہے، انہی کی خدمت کرتے رہے اور انہی سے جڑے رہے ہمیشہ. اچھا، جب مستقل جڑے رہے تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالم کو متبنہ بنا لیا. متبنہ آپ جانتے ہیں، لے پالک بیٹا جن کو کہا جاتا ہے، جس کو منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے، انہوں نے بنا لیا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ حکم شروع میں تھا
اور اس کی آزادی تھی۔ بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں ممانعت آئی کہ متبنہ کا نظام غلط ہے، کوئی کسی کو بول کر کے اپنا بیٹا نہیں بنا سکتا ہے، اور وہ سارے احکامات جو بیٹے کے ہوتے ہیں وہ نافذ نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس کے بعد لوگوں نے بیٹا کہنا تو بند کر دیا، لیکن لوگوں نے مولا یعنی آزاد کردہ غلام کہنا شروع کر دیا۔ تو لوگ اس طرح سے کہا کرتے تھے اور یہی چیز مشہور ہو گئی، اور پھر وہی ان کے تعارف کا ان کا تعارفی نام بن گیا کہ سالم مولا ابی حذیفہ، ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ ان کے غلام تھے یا ان کے یہاں آزاد کیے گئے تھے۔ بہرحال میرے بھائیوں، خیر یہاں اب دیکھنا یہ ہے کہ جب کبار بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے جو فضل اور مقام اور درجے میں صحابہ میں سب سے اونچے تھے، تو پھر ان کے ہوتے ہوئے ان کو امامت کے لیے کیوں بڑھایا جاتا تھا؟ کیوں انہیں لوگ مقدم کرتے تھے کہ چلیے آپ نماز پڑھائیے سالم کو؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم تھا، تعلیم تھی کہ یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، لوگوں کی امامت وہ کرائے گا جسے سب سے زیادہ قرآن یاد ہو۔ تو انہیں جو امامت کے لیے لوگ مقدم کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی لأنہ کان اکثرہم قرآنا، کیونکہ انہیں سب سے زیادہ قرآن یاد تھا، سب سے زیادہ قرآن یاد ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو مقدم کرتے تھے۔ بہرحال یہ ہے واضح طور پر دلیل، اور اس سلسلے میں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی قائم کیا ہے، باب امامت المولا، باب امامت العبد والمولا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو تھے ذکوان، وہ ان کی امامت کرایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی باب کے اندر یہ ہے کہ دیہاتی ہو یا اور بھی لوگوں کا نام لیا ہے، خیر وہ موضوعات آگے آئیں گے۔ بہرحال جو بالغ بچہ نہ ہو، جو بالغ نہ ہو بچہ ہو، اس کا بھی تذکرہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں پر کیا ہے۔ یہ سارے لوگ امامت کر سکتے ہیں، ان سب کی امامت درست ہے۔ اسی ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع ہی میں باب امامت العبد والمولا، غلام اور آزاد کردہ غلام کی امامت کا بیان۔ تو یہ بہت ہی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ کی امامت کرایا کرتے تھے ذکوان جو ان کے غلام تھے، اور ظاہر ہے کہ ام المؤمنین کا مسئلہ ہے جو علم کا سمندر ہے، علم کا پہاڑ ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل پوچھا کرتے تھے، استفسار کیا کرتے تھے، فتوے لیا کرتے تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام سے بعض مسائل میں جو چوک ہوئی ہے یا ان سے جو سہو ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، ان پر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدراک بھی کیا ہے۔ خود امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے الاجابہ کے نام سے کتاب لکھی ہے، الاجابہ فیما استدرکتہ عائشہ علی الصحابہ، صحابہ کرام کے جن مسائل پر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدراک کیا ہے، تعاقب کیا ہے، ان مسائل کو اکٹھا کیا ہے، تقریباً ایک جلد میں ہے مستقل طور پر۔ میرے بھائیوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلام کا بھی بہرحال حق ہے، وہ بھی امامت کر سکتا ہے۔ آج غلامی کا مسئلہ نہیں ہے، غلامی کی صورتحال نہیں ہے، لیکن بہرحال شریعت کا یہ نظام ہے، اسے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور کون جانتا ہے کہ یہ مسئلہ خود ہمارے ملک اور وطن کے لیے خاص ہے یا ہمارے ماحول کے لیے خاص ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ یہ معاملات آج ہوں دنیا میں کسی جگہ، ہم نہیں جانتے، ہو بھی سکتا ہے، اور نہ بھی ہو تو ایسے حالات پیش بھی آ سکتے ہیں، ایسے حالات تبدیل بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ مسائل پیش آ سکتے ہیں، اس لیے ان مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ ان سب دلائل کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عام قاعدہ بیان کر دیا ہے، یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، قوم میں، لوگوں میں جسے سب سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ امامت کرائے۔ یہاں کوئی تعین اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی ہے کہ غلام نہیں ہو سکتا، آزاد ہی ہونا ضروری ہے، ایسی کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تحدید نہیں فرمائی ہے، آزاد رکھا ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن جسے یاد ہوگا وہ امامت کرائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے عموم کے اندر وہ غلام بھی داخل ہے جو غلام گرچہ ہے لیکن اسے قرآن زیادہ یاد ہے۔ تو اگر یہ دلائل نہ بھی ہوں تو یہ عمومی دلیل کافی ہے، لیکن ہمارے پاس مزید دلائل موجود ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ امامت جائز ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حالات و ظروف کے مطابق اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔